بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر تحریک نہیں چلانی تھی، اگر لانگ مارچ نہیں کرنا تھا تو پھر کیا جھک مارنے کے لیے پی ڈی ایم بنائی تھی؟ اصل میں ان کا مطلب کہنے سے یہ ہے کہ ایوانوں میں بقول ان کے کہ ایوانوں میں لڑنا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی یہ پنگے بازیاں کرنے کی، یہ اتنی مصیبت اپنی جان کو ڈالنے کی اور اسلام آباد میں دھرنا دینے کی اور دوسرے ڈرامے بازیوں کی۔ مولانا کا استدلال اس لحاظ سے تو بالکل صحیح ہے کہ ان کے ساتھ بہت بری ان لوگوں نے کی ہے۔ دیکھیے، سیدھی بات یہ ہے، سیاست جو ہے وہ اپنے مفادات کا کھیل ہے۔ اس مرتبہ مولانا بری طرح پٹے تھے، اس مرتبہ وہ خود اسمبلی میں نہیں جا سکے۔ یہ ان کے لیے اتنے حیران کن اور پریشان کن بات تھی کہ کئی روز تک تو وہ اس صدمے سے نکلے ہی نہیں، کیونکہ ان کا طریقہ وارداتی یہ ہے یا ان کی سیاست یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں اپنی 2-4 سیٹوں کے ساتھ اور اپنی مین پاور کو ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں، اپنا پتے طریقے سے کھیلتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کی دہاڑیاں لگا لیتے ہیں، جس میں ان کے مستقبل کی 10-20 سال کی روٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور ان کا دھندا چلتا رہتا ہے۔ مولانا کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ ان کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بچے ہیں، وہ دینی مدارس کے طالب علم ہیں، جنہیں وہ اپنے ایک حکم پر مدارس سے باہر بھی لا سکتے ہیں، اسلام آباد میں بٹھا سکتے ہیں۔ ان کو جو حکم دیں گے، کیونکہ یہ جو دینی مدارس کے بیچارے طالب علم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس پس منظر سے آتے ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، تو یہ اپنے ان کو جو ان کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کو ہی اپنا ماں باپ، اپنا مالک، اپنا مرشد سب کچھ ہی سمجھتے ہیں، بلکہ ماسٹر سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ اگر کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں اور آپ کے لیڈر نے ہڑتال کے لیے آپ کو کال کیا تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جائیں یا نہ جائیں۔ وہاں مرضی والا چکر تو ہوتا نہیں، وہاں تو حکم آنا ہے کہ جی اس مدرسے سے 300 بچے جائیں گے، اس سے 500 جائیں گے، اس سے 200 جائیں گے، اس سے 150 جائے گا، اور ان کو اس پہ عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ مولانا کے پاس تو تھی پاور یہ، اس پاور کا مظاہرہ جب انہوں نے کیا، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ لاہور میں ان کو کسی نے ویلکم نہیں کیا۔ دیکھیں نا، وہ چلے تھے سندھ سے، وہاں تو ان دنوں پیپل پارٹی سے ان کی گاڑی چھنتی تھی۔ یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے، آپ کو پتہ ہے، بڑے سلجھے ہوئے کھلاڑی ہیں، وہ دیکھ کے کھیلتے ہیں۔ اس وقت انہیں ضرورت تھی مولانا کی، تو انہوں نے مولانا کا وہاں ذرا ڈھول بجا دیا، مولانا خوش ہو گئے۔ اور یہاں جب پنجاب میں تشریف لائے ہیں، جب لاہور میں آئے ہیں، تو یہاں نون لیگ کا ایک بھی کارکن ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا، جبکہ ان کو کہا یہ گیا تھا کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں جو مسلم لیگ کے کارکن ہیں وہ آپ کا استقبال کریں گے اور آپ کے جلوس کا حصہ بنیں گے۔ اب وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اسٹوڈنٹ چلے ہوئے تھے، اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو دیگیں تک نہیں پکا کے دی گئیں، وہ بھی خرچہ مولانا کو کرنا پڑا۔ بہرحال یہ خرچہ تو انہوں نے وصول کر لیا تھا۔ اسلام آباد آئے تو وہاں بالکل ڈھیری ہو گئے۔ چودھریوں نے ایسا ان کو چکر دیا کہ مولانا چکرا کے رہ گئے اور ٹھپ ہو گیا سارا کچھ۔ اب دوبارہ انہوں نے ایک امید پیدا ہوئی تھی تو وہ اپنا بڑھ کے حملہ کر رہے تھے، گالی گلوچ، وہ جو زبان فوج کے متعلق استعمال کرتے ہیں، براہ راست جرنیلوں کو دھمکیاں اور یہ اور وہ، کسی طرح کوئی میدان پکے کا معاملہ گرم ہو۔ لیکن اس مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ بھی سیاسی معاملات کا انچارج ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بڑا ہی کو برف کا بلا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا گندا ہونے دو کہ لوگ خود ہی جو ہے نا وہ احتساب کریں، اور اب لوگوں نے کر دیا۔ پی ڈی ایم عملاً ٹوٹ چکی ہے، ضد ہے ان کی، ایسے آپ کو پتہ ہے ڈھیٹ لوگ ہیں، انہوں نے کون سا بات ماننی ہے۔ ناظرین کرام، پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے دوران جو ایک ان کی ویڈیو آؤٹ ہوئی ہے جس میں نواز شریف فیملی کی، اس کے حوالے سے اس وقت ٹی وی چینل، اخبارات میں خبریں خوب گرم ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محترمہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے۔
اور ایک مرحلہ تو وہ آیا کہ جب میاں نواز شریف بھی ان سے ناراض ہو گئے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی دانست میں جس طرح وہ اپنے عام کارکنوں کو ان کو سمجھتی ہیں، یہ بیچارے جو ڈھگے آگے باندھے ہوئے ہیں، جو یہ آج قسم یہ جو تھا چوہا اس کا چیہو پورے والا یا دوسرے اس طرح کے ڈھگا ہی سمجھا تھا ان کو، وہ لاہور کے مالک ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ شریف جو ہے معمولی بندے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے جناب آگے سے کہا کہ جی آپ شرم کریں، اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں۔ بہرحال یہ ساری گفتگو اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے، جس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ نہ صرف پارٹی میں بڑے اختلافات ہو گئے بلکہ ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تک بھی یہ خبریں ظاہر ہے پہنچی ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ تو لٹیا ڈوب رہی ہے اب وہ بڑے اگریسو ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ استعفوں کی بات پر انکار کیا پیپل پارٹی نے، تو مولانا پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک صحافی نے کوئی سوال کیا تو مولانا نے دوڑ لگا دی۔ مریم نواز ان کو آوازیں دیتی رہے گی کہ مولانا یہ جواب تو دے دیں، جواب تو دے دیں، جواب تو دے دیں۔ مولانا رکے نہیں، انہوں نے اپنا غصہ ظاہر کر دیا ہے۔ اب یہ غصہ کیا رنگ دکھاتا ہے یہ آپ کو اگلے زیادہ سے زیادہ 7 دنوں میں علم ہو جائے گا، کیونکہ مولانا اپنی ساری تدبیریں لڑائیں گے کہ کم از کم اور کچھ نہ کر سکتے تو پیپل پارٹی یا نون میں سے لیگ میں سے ایک کو توڑ کے اپنے ساتھ مستقل گانٹھ لگا لیں تاکہ آگے کی روٹیاں چلتی رہیں۔ اب ادھر زرداری صاحب اپنی گیم کر رہے ہیں، وہ گھس گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمیں سندھ کے معاملے میں تو تنگ نہ کریں اور دیگر معاملات میں بھی ہم پہ مہربانی کریں۔ ہمارے جو ہمارے معاملات ہیں خصوصاً سندھ کے معاملات، اس ضمن میں ایک بڑا جو معاملہ ہے وہ ہے عزیر بلوچ کا۔ آپ کو پتہ ہے عزیر بلوچ کی جو بیان ہوا تھا، اس کا جو مشترکہ ٹیم ایک بیان لیتی ہے، اس میں کیسے کیسے بھیانک انکشافات کیے گئے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ عزیر بلوچ ٹھکا ٹھک بری ہو رہا ہے ہر بات سے۔ اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ استغاثہ اور گواہ دونوں کو اتنا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے عزیر بلوچ کی طرف سے بھی اور عزیر بلوچ کے مہربانوں کی طرف سے بھی، جو ظاہر سندھ گورنمنٹ ہے، کہ وہ بیچارے ڈر کے مارے نہ تو ڈھنگ سے کو بیان دیتے ہیں نہ عدالت کی باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آئینی طور پہ بری کرنے کے لیے جج صاحبان مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہ مجبوری، اب یہ ساری صورتحال ایسی ہے جس کو ظاہر ہے ملک کے سنجیدہ طبقے نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا۔ ایک بندہ جو باقاعدہ ملک سے غداری کر چکا ہے، پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے، ایران کی پاسپورٹ تھا اس کے پاس، اس بندے کو ہم پاکستانی حکومت جو ہے وہ سزا کیوں نہ دے؟ آپ کو یاد ہے کہ جس بندے نے مخبری کی تھی نا، وہ جو ڈاکٹر فریدی تھا، اس کی اسامہ بن لادن کی، امریکن حکومت نے پاکستانی حکومت نے اس کو 20 سال سزا دی ہے، عمر قید کی سزا دی ہے۔ امریکن حکومت نے اتنا پاکستان پہ پریشر ڈالا ہے، یہ ان کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایجنٹ اگر پکڑا جائے تو اسے رہا نہ کرا سکے۔ اور اس سطح کا ایجنٹ جس نے اوباما کو باقاعدہ پورا الیکشن جتوا دیا تھا اس خبر نے، نہیں تو اوباما تو ایک دوسری ٹرمز کو ملی نہیں سکتی تھی، اور یہ کارروائی اس لیے انہوں نے الیکشن سے کچھ دن پہلے کی تھی۔ آج تک ڈاکٹر افریدی جو ہے وہ پاکستان میں قید ہے، اپنی قید بھگت رہا ہے۔ اب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان کے خلاف غداری کرنے والے ایک ایسے بندے کو جس کو امریکہ کی پوری پشت پناہی حاصل ہے، پاکستان نہیں چھوڑ رہا، امریکنوں کے بے پناہ پیشکشوں کے باوجود، بڑے دباؤ کے باوجود، ایک مرحلے پر تو یہ بھی سنا آیا تھا کہ وہ جو ہماری خاتون وہاں قید ہے، ہماری بہن، اس کو رہا کرنے کے عوض اس کے سودے بازی کی گئی تھی، لیکن پاکستان نے انکار کر دیا تھا۔ کوئی تو ایک روایت ہمیں قائم کرنی چاہیے نا۔
عزیر بلوچ کا تو اس سے کئی گنا بڑا جرم ہے. عزیر بلوچ سے تو ایسی دستاویزات برآمد ہوئیں جو وہ سپلائی کر رہا تھا اس کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایران کو، پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا، یہاں ایران کے گینگ چلا رہا تھا اور بہت بڑا گینگسٹر تھا. اب اس کو بھی اس چکر میں زرداری صاحب نے نکال لینا ہے، بلکہ سمجھے نکال گیا، ہاتھی تو نکل گیا، پونچھ ہی رہ گئی، وہ بھی ایک دو اگلے پیشیوں میں نکل جائے گی. ان معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ زرداری صاحب کی طرف سے کوئی سافٹ کارنر دکھایا جاتا حکومت کو. یہ ہیں ان کے ایکچولی گھوڑ سوار، ان کا ہراول دستہ ہے. ان لوگوں کے ذریعے ہی وہ الیکشن جیتتے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے دیگر بدماشیاں ان کی چلتی ہیں. تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ یہ جیلوں میں رہیں اور ان کو جوتے پڑتے رہیں؟ وہ اگر عزیر بلوچ کو عزیر بلوچ یہ نوٹ کر لیتا کہ حکومت اس کی توقعات پہ، یعنی سندھ حکومت پورا نہیں اتر رہی، تو وہ عدالت میں ان کے بھید کھول دیتا سارے کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ کیا کرتے؟ اب صاحب اس طرح کی صورتحال میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اس صورتحال میں زرداری صاحب کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھیں اور حکومت کے لیے سافٹ کارنر رکھیں. ہمارے علم میں تو یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اگلا جو سیٹ اپ بن رہا ہے اس میں ان کو تھوڑا سا اس نوعیت کا ریلیکس دیا جائے گا جس کو وہ باقاعدہ محسوس بھی کریں گے. ان حالات میں جب صورتحال ایسی بن رہی ہو کہ ایک بندہ ان کا سرگرم ساتھی بھی ہے پی ڈی ایم کا، بلکہ تھم ہے ایک، اور دوسری طرف حکومت سے بھی ڈیل کر رہا ہے، یعنی جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. اب مولانا کو تو جیسے گھاگ بندے کو تو جاننا چاہیے، پاکستان کی تو سیاست ہی یہی ہے کہ ہر طرف جدھر اپنا الو سیدھا ہوتا ہے کر لو. تو زرداری صاحب نے کر لیا. اب مولانا ادھر سے بھی مارے گئے، نواز شریف کے ساتھ ان کی اچھی خاصی تو میں ہو گئی ہے. انہوں نے میاں نواز شریف سے کہا جی اگر آپ کو بہت شوق ہے نا لیڈری کرنے کا تو تشریف لائیں پاکستان اور ہمارے ساتھ جیلیں کاٹیں اور یہ کریں وہ کریں. یہ بات ساری قوم جانتی ہے کہ مولانا نے ایک ہفتے کی جیل نہیں کاٹنی، ان کی چیخیں نکل جانی ہیں. نہ آج تک یہ کبھی جیل میں گئے ہیں، اس لیے یہ ان کی خالی خولی دھمکیاں ہیں. اور ادھر اچھی خاصی لڑائی جو ہے شریف فیملی کی آپس میں بھی چل رہی ہے. اب یہ کہتے رہیں گے جی پی ڈی ایم اکٹھی ہے، جی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ نون لیگ کے میڈیا سیل نے آج خبر جاری کی ہے کہ نہیں جی شریف فیملی میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.